اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے پاک زمین کی طرف لے گئے، پھر وہیں واقعہ بیان فرمایا جو ابھی گزرا، اور فرمایا کہ ہم چلتے چلتے ایک گڑھے میں پہنچے جو تندور کی طرح تھا۔ اس کا اوپری حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ دہکتی تھی، وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس میں موجود لوگ بھی اوپر کو اٹھتے، یہاں تک کہ وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ بھی اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے۔ اس میں راوی نے شک نہیں کیا، جیسے پہلی روایت میں راوی کو شک تھا۔ اس میں ایک آدمی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہے، تو نہر میں کھڑا آدمی آگے بڑھتا ہے اور جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے اور اس کو وہیں لوٹا دیتا ہے جہاں وہ تھا۔ تو یہ نہر والا آدمی اسی کام پر لگا ہے، جب بھی یہ باہر نکلنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے تو وہ لوٹ جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں مجھے لے کر پیڑ پر چڑھے اور مجھے ایسے گھر میں داخل کیا جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ مرد تھے، بوڑھے اور جوان، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص جس کو میں نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، تو جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے نقل کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ قیامت کے دن تک وہ معاملہ کیا جاتا رہے گا جو آپ نے دیکھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کوٹا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا، لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کر رات کو سویا رہا اور دن کو بھی اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے ساتھ بھی وہ سلوک قیامت کے دن تک کیا جاتا رہے گا۔ اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مومنوں کا گھر ہے، لیکن وہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبریل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل ہیں، تو اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس سے آپ نے پورا کرنا ہے، تو اگر آپ اس کو پورا کر لیں گے پھر اپنے ٹھکانے میں تشریف لے آئیں گے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں خواب کے ذریعے سے بہت سے بدعمالیوں کی سزا دکھلائی گئی ہے، جیسے قرآن یاد کر کے اسے بھلا دینا یا اس پر عمل نہ کرنا، اسی طرح قرآن کا علم سیکھ کر بے عملی اور بدعملی اختیار کیے رہنا، فرض نمازوں میں سستی کرنا، جھوٹ بولنا، بدکاری اور سود خوری وغیرہ، ان سب پر سخت وعید ہے اور جس کے نمونے اس حدیث میں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور شہیدوں کا درجہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کے لیے اللہ نے جہنم اور نعمتوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور ان میں سے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے، ہماری بد اعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔